وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 19 سے 24 تک 27-14 درس کا نمبر. آج کا موضوع جنت میں کون لوگ جائیں گے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان المتقین فی جنات ونعیم. جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم. جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 17. ان المتقین فی جنات و نعیم. متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم. لطف لے رہے ہوں گے جو ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. کلو واشربو ہنیئا. ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو مزے سے. بما کنتم تعملون. ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے. ان کی اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہیں دیں گے. ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے. سامعین کرام، متقین کا بیان ہے. متقی جو ہیں جنت جائیں گے، یعنی اس میں متقین کا حال بیان ہو رہا ہے، اور متقین کے وہاں کے احوال بیان ہو رہے ہیں، اور جنت میں جا کے ان کی کیا کیفیات ہوں گی، کیا طرز رہائش ہوگا، کیا کھانا پینا ہوگا، وہ سب یہاں پر بیان ہو رہا ہے. اور ہمیں تو یقین نہیں ہے، نہ جنت کی نعمتوں پر یقین ہے، نہ دوزخ کے عذابات پر یقین ہے، کیونکہ ہم نے آج کے مسلمان نے آخرت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں.
ہمارے لیے ساری باتیں غیر اہم ہیں. ہمیں نہ جنت کی نعمتوں کی کوئی لالچ ہے، نہ دوزخ کے عذاب سے ہمارا کوئی ڈر ہے. بے خوف و بے خطر ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ بڑا نپت اللہ جملہ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اپنی اس جملے میں اگر آپ بے خوف و بے خطر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کے لیے تباہی ہے. یعنی اگر آپ اس رویے پر قائم رہتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ دیکھیں ابھی ہم پڑھیں گے انا کننا فی اہلنا مشفقین. ابھی آئے گا متقین کی جو پہلی اپنی یادداشت ہے دنیا کی، وہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں محتاط رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے. ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے. یعنی آج کے میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں. بے خوف و خطر ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں گے دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے. دیکھیں یہ ہمارا عام رویہ ہے. گھریلو سطح پر دیکھ لیں، میاں بیوی، آخرت کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں نافرمانوں کے لیے دوزخ ہے. جو قرآن اور نبی کے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے دوزخ کی وعید ہے. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. بیگم صاحبہ ناراض ہیں، 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے اور وہ نشہ اتر ہی نہیں رہا. جو خفگان کا نشہ ہے وہ اس کی انا جو ہے وہ زوروں پر ہے. 4 دن خاموش، 5 دن خاموش. ہر ایک خاتون کا پھر اپنا رویہ ہوتا ہے. کبھی تو وہ میکے میں چلی جاتی ہے اور شکوہ شکایتیں یہ وہ، اور اسی طرح اس کا شوہر ہے. دینے کہ میں میاں بیوی کے ساتھ کوئی میرا وہ ذاتی طور پہ وہ نہیں ہے، میں انسان کی اور پھر مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے. ابھی وہ تذکرہ گزرا ہے، نہ ہمیں جنت کی نعمتوں کی کوئی لالچ ہے. یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. یہاں تو دیکھیں یہاں جو نعمتیں بیان ہو رہی ہیں، متقین باغات. اب باغ جو ہے الگ ایک اس میں رہنے کا ایک سرور ہے. اس میں اگر ایک باغ ہے لمبا چوڑا اور بہت زیادہ وسیع و عریض، اور وہ وہاں پر آپ کا گھر ہے بہت عالیشان، تو یہ تو یعنی یہاں کی کوئی رہائش. اب وائٹ ہاؤس کیا ہے؟ سب سے جو ہے یعنی اعلیٰ ترین گھر جسے ہم قرار دیتے ہیں، ورنہ تو ایسے اور بھی ہوں گے. تو وائٹ ہاؤس کیا ہے؟ یہی اینٹ اور گارے کا پتھر ہے، سفید رنگ دیا ہوا ہے. وائٹ ہاؤس تو نہیں ہوگا وہ. 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور گارا جو ہے خوشبو جو بھی ہوگی وہ گارا ہوگا. معطر فضا، نہ گرمی نہ سردی. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها متكئين على الارائك. یہاں بھی ہے نا، متکئین علی سرر مصفوفہ، تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے جو قطاروں میں بچھے ہوئے ہوں گے. بڑے مزے کی جگہ ہے. ہمارا یقین نہیں ہے. دیکھیں یہ بات کہنے کی ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہمارا یقین نہ دوزخ پر ہے نہ جنت پر ہے. بس ایک مختصر بات ہے. نہ دوزخ کے عذابات سے ہم ڈرتے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. بڑی مشکل جگہ ہے، کمر توڑ جگہ ہے قرآن کے حساب سے. لیکن ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے. اوپر بھی آگ، بچھونا بھی آگ کا، اور آگ کا سائبان. یہ تو کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے. کیونکہ اگر جنت کی نعمتیں ہیں یا دوزخ کے عذابات ہیں تو یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، مثال ہے. اس سے یعنی دیکھیں
اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ چیزیں بیان کر رہا ہے۔ تو اس سے یعنی جو نعمتیں جنت کی بیان ہو رہی ہیں وہ نعمتیں اس سے کہیں بہتر ہوں گی جو بیان ہو رہی ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی بیان ہو نہیں سکتا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے حالات و واقعات مثال کے طور پہ پیش کیے، اب ایک جملہ میں اگر آپ کو کہوں، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو تمہارا جی چاہے گا اور جو تم منگواؤ گے وہ ہوگا۔ ما تشتہی، جو جی چاہے گا، اب جو چیز جائے گا کہ کوئی حدود و قیود تو نہیں ہے، یہ حدود و قیود تو یہاں بھی ہے۔ ابھی سردی کا موسم ہے، 2023 جنوری کا مہینہ ہے، تو مالٹے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ مردان کے اطراف میں مالٹے ہیں، مختلف جگہوں سے آتے ہیں، لیکن یہ مالٹے یعنی 3-4 مہینوں بعد ختم ہو جائیں گے، جو بھی ہے۔ اپریل میں نہیں ہوگا، اپریل میں نئی فصل آ گئی۔ اب اگست کے مہینے میں مالٹے، ٹھنڈے مالٹے آپ کو نہیں مل سکتے، یا جنوری کے مہینے میں آم نہیں مل سکتے آپ کو۔ یہ تو موسمی پھل ہیں، اپنے موسم میں آتے ہیں، وہاں موسم کا کوئی تصور نہیں ہے موسمی پھلوں کا۔ موسمی پھل نہیں، جو چاہے گے وہ ہوگا۔ اب کافی عرصے سے کراچی میں گیا تھا، کوئی میرے خیال سے 50 سال ہو گئے، 20-21 سال کی عمر میں گیا تھا۔ وہاں ہماری خالہ تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، ان کے باغ میں شریفہ کے درخت لگا ہوا تھا، شریفے تو پکے ہوئے تھے اس زمانے میں، جب ہم گئے تھے پکے تھے، ہم توڑ کے کھاتے تھے، اچھے لگتے تھے۔ اب یہاں مردان میں تو شریفے نہیں ہیں، اور شریفوں کا تو یہاں کے لوگ، بعض لوگ نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، شریفہ کیا چیز ہوتی ہے۔ بہرحال کراچی کا پھل ہے، وہاں ہوتا ہے۔ تو یا انڈیا میں ہم اس پہ دیکھتے ہیں فیس بک پہ ناریل، کچا ناریل، پانی ملائی والا، وہاں یہاں تو نہیں ہے وہ نعمت۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محدود دنیا ہے، یہاں کے مزے کوئی مزے نہیں ہیں۔ اور یہ کیا وہ ہوگا کہ یعنی چند گھنٹوں بعد وہ غذا ہضم ہو کے آپ پھر واش روم جا کے فارغ ہوتے ہیں اس سے، اور وہ بدبو اور وہ گندگی اور بدبو، پیشاب، یہ ساری چیزیں وہاں نہیں ہیں۔ کھانا ہضم ہوگا اور بس وہ ہضم ہو جائے گا۔ کھانا پینا یہ ساری نعمتیں ہیں، اس سے بڑھ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ او کما قال، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ پڑھو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، قرآن کی آیت ہے۔ وہ وہی، یہ وہی مطلوع ہے، وہ حدیث جو ہے وہ غیر مطلوع ہے، دونوں قرآن ہیں، حضور کی باتیں بھی قرآن ہیں۔ تو بہرحال تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی۔ تو بڑی اچھی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، اور یہ کب ہے؟ یہ کل ہے۔ دیکھیں آپ ایک نوکر پیش آدمی یا ایک چھوٹے کاروباری آدمی ساری زندگی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اور وہ ساری زندگی سوچتا رہتا ہے یار میں اپنا ایک مکان ضرور بناؤں گا۔ تو بعض اوقات تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں لوگ، اپنا مکان نہیں بنا پاتے۔ تو یہ دنیا جو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، العیش عیش الآخرہ، مزے جو ہیں وہ آخرت کے ہیں۔ دنیا میں کیا مزے ہوں گے؟
کیا مکان ہوگا، کیا کھانا ہوگا، کیا پینا ہوگا. یہاں تو ایک عارضی انتظام ہے، متاع قلیل ہے، اور بس پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں کے حساب سے تو بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے. یعنی مادے میں یا مٹیریل میں کیا وہ لطف تو نہیں ہے جو حقیقت میں ہے. یہ تو سب کچھ جو ہے وہ عارضی ہے، بس عارضی ہے، بس اس کا کوئی خاص لطف نہیں ہے. لطف، مزہ یہ آخرت کی، جنت کی نعمتوں کا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم، محظوظ ہو رہے ہوں گے، مزے اٹھا رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں دے گا. ووقاہم ربہم عذاب، نعمتوں والی جنت. تھوڑا تصور تو کریں، تلک عقبی الذین اتقوا، متقیوں کے لیے ہے، یہ انجام ہے متقیوں کا. وعقبی الکافرین النار، جو حق سے انکاری ہے وہ آگ میں جلیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. اور وہ کون ہے؟ وہ آج کا مسلمان ہے، حق سے انکاری. تو بہرحال آپ ذرا اس پر یقین کریں. دیکھیں، میں سبق پڑھ رہا ہوں، بیٹھا ہوں آپ کے سامنے آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. آپ ایک یقین پیدا کریں، اس کے مزہ آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے، مزے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے جو چیز ہمارے لیے، متقین کے لیے رب نے تیار کی ہے، ہمیں چاہیے. ہم جا کر خوش بھی ہوں گے اور مزے اڑائیں گے وہاں پہ. تو مزے جو ہیں وہ آخرت کے ہیں. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، دنیا کی کوئی چیز نہ اچھی ہے نہ بری ہے، بس یہ ایک امتحان ہے. ویسے ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں. اور کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، مزے سے کھاؤ اور پیو. اس کے بارے میں نے کل بات کی تھی آپ سے. متکئین علی سرر مصفوفہ، یہ بھی ایک منظر ہے، تخت شاہانہ. اب یہ ایسا تخت تو نہیں ہوگا جیسے ہمارے لکڑی کے تخت، کیا سوچیں ہم، تخت شاہانہ. اور تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، گاؤ تکیے، اور خوب مزے سے کھانا پینا چل رہا ہوگا. اور ابھی اور بھی حال بیان ہو رہا ہے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے. اب اس میں مضمون یہ ہے، اس کا ترجمہ تو میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے. اس میں مضمون یہ ہے کہ ایمان والے لوگ اگر ان کے اعمال اعلیٰ درجے کے ہوں اور ان کی اولاد اس درجے کے نہیں ہیں لیکن ہیں دونوں جنتی، یہ بات نوٹ کر لیں. سب آمنوا وعملوا الصالحات میں شامل ہیں، لیکن پھر تو درجات تو ہوتے ہیں نا. اب امت میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا. کون پہنچ سکتا ہے اس درجے تک؟ یا اسی طرح آج جو ہے ہمارے جو والدین ہیں، اب ظاہر ہے ہمارے والدین ہیں اور ہم کسی کے والدین ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. کچھ تو ہمارے والدین ہیں اور ہم کسی کے والدین ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، تو اگر والدین کی اولاد وہ درجہ حاصل نہ کر سکے جنت میں، لیکن ہو جنتی، بخشش ہوئی بھی ہو، اعمال نیک ہوں، متقی ہوں، تو یہ کم درجے والے جو اولاد ہے، ذریت کے یہاں لفظ ہے، تو جنت میں ان کے ساتھ ہی ان کو کر دیا جائے گا. ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. ایک بات اللہ تعالیٰ بنیادی طور پہ فرما رہا ہے کہ ہر شخص اپنے عمل، یعنی ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ وابستہ ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر متقی شخص جنت میں نہیں جا سکتا.
اب غیر متقی کون ہے؟ وہ دنیا دار ہے، وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اور اگر زبانی مومن ہے تو مومنانہ روش نہیں ہے۔ وہ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، غیر متقی شخص جنت میں جو داخلے کا اہل نہیں ہوگا وہ تو داخل ہی نہیں ہوگا جنت میں۔ اولاد جو ایمان اور عمل، جو بھی شرائط اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور اس میں جو ایک لفظ میں اگر جنت جانے کی شرط ہے وہ تقویٰ ہے۔ متقی سب ہیں، سب متقی جائیں گے، لیکن اس میں پھر درجات ہوں گے، لیکن وہ جو اونچے درجے والا ہے تو پھر وہ کم درجے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ملا دے گا ان کو۔ لیکن یہاں پہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی ہر شخص پر اپنے اعمال کی ذمہ داری ہے، وہ اسے سزا یا جزا سے چھوٹ نہیں سکتا۔ رہن ہے، یعنی یہ اپنا عمل پیش کرے گا تو آزادی ملے گی اسے، اچھا عمل پیش کرے گا تو اسے آزادی کا پروانہ ملے گا جہنم سے، برا عمل پیش کرے گا تو جنت اس پر حرام ہوگی۔ اصل بات تو ہے نیت اور عمل کی، یقین اور عمل۔ یقین اور عمل نہ ہو جو کہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا تو پھر کام خراب ہے۔ آگے چلتے ہیں، امددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون، اور ہم انہیں اور زیادہ میوے دیں گے اور گوشت جو وہ چاہیں گے۔ اب یہاں ہرن کا گوشت تو ہم نے کبھی نہیں کھایا، اور میری ایک کم 70 سال عمر ہو گئی ہے، اونٹ کا گوشت میں نے کبھی نہیں کھایا۔ کسی یعنی یہاں جو پرندے ہوتے ہیں، جو لوگ شکاری ہیں، تو ہم نے وہ پرندوں کا گوشت بھی نہیں کھایا۔ ہاں بٹیر کھائی ہے، بٹیر یا چکن، یہ بھی پرندوں میں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہم نے نہیں کھائیں۔ مما یشتہون، لحم مما یشتہون، اب ظاہر ہے کہ ہر ایک گوشت کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مٹن کا اپنا ہے ٹیسٹ، فش کا اپنا ہے، فش کی جو مچھلی کا گوشت ہے وہ اس کا اپنا ٹیسٹ ہے، چکن کا اپنا ہے، بٹیر کا اپنا ہے، بیف کا الگ ٹیسٹ ہے، دمبے کا الگ ٹیسٹ ہے۔ تو ٹیسٹ مما یشتہون، جو تمہاری مرضی ہوگی۔ اب یہ تو وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا کہ وہ گوشت ہوگا کیسا، لیکن جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، یقین کر لیں، ہمیں تو یقین نہیں آتا۔ پھر یتنازعون بینہم، ایک دوسرے یتنازعون فیہا کا اصل لغون فیہا ولا تعصیم، ایک دوسرے سے شراب کا پیالہ لیں گے جس میں نہ بکواس ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا۔ یہاں پہ جو شراب ہے وہ تو عقل کو، یعنی زیادہ آپ پی لیں تو عقل معاف ہو جاتی ہے، اول فول انسان بکنے لگتا ہے۔ ٹن شرابی آپ نے دیکھے ہوں گے، اور پھر جو بھی بکواس وہ کرتے ہیں وہ آپ نے شاید سنی ہو، میں نے تو سنی بھی ہے۔ اور پھر اس میں گناہ بھی ہے، حرام ہے شراب، لیکن بعض مسلمان پیتے ہیں، وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ اب یہ یتنازعون فیہا، یعنی اس میں ایک دوسرے کو پیش کریں گے۔ آپ مطلب ایک جنتی اپنے بھائی کو دے گا، یہ لیں میری طرف سے لیں، دوسرا کہے گا نہیں آپ میری طرف سے ہی لے لیں، ٹھیک ہے میں یہ آپ کا لے لیتا ہوں، آپ میرا گلاس لے لیں، آپ میرے جام، میں نے جو جام بھی ہے، یعنی ایک دوسرے کو پیش کریں گے۔ اور جو بھی وہاں پر جو گفتگو ہوگی اچھے انداز میں وہ ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور ان کے پاس لڑکے ان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ غلافوں میں رکھے ہوئے موتی ہیں۔ اب موتی جیسے لڑکے، اب یہ خاص اللہ تعالیٰ نے وہاں ہماری خدمت کے لیے مخلوق پیدا کر دے گا۔
ورنہ جنتیوں کو تو وہاں خدمت کا کام نہیں لیا جائے گا، وہ تو متقین علی الارائک ہوں گے نا، تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسی ایک مخلوق اللہ تعالیٰ جو نو عمر، جوان، جوانی میں مطلب یہ ہوتا ہے حرکت زیادہ تیز ہو سکتی ہے جوانی، اور قوت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ایک خوش شکل گویا کے غلافوں میں رکھے ہوئے موتی، یہ تو وہیں پر جا کے انشاءاللہ پتہ لگے گا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ بہرحال یہاں تک میں نے مضمون آپ کو سنا دیا 24 نمبر آیت تک، اور انشاءاللہ آگے مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، 19 نمبر آیت۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوًا فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم